وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یوں فرمانا چاہیے تھا یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو تم ایمان لاؤ، یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقو تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر۔ جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کو دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دینا یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، وہ تو پہلے سے ایمان والے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنے والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی تصدیق بھی کرو، دل سے بھی مانو۔ دوسرا مفہوم لا الہ الا اللہ، اے ظاہری طور پر اقرار کرنے والو، لا الہ الا اللہ اے ظاہری طور پر اقرار کرنے والو، محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا استحضار رکھنے والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، اب دل سے مان کر اس پہ اعمال یعنی عمل میں زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرو۔ زبان سے اقرار کر لیا ہے، اب دل سے اس کی تصدیق کیا ہے؟ اعمال والی زندگی۔ اور ایمان کا جو مظہر ہے وہ اعمال ہے۔ جب انسان اعمال کرتا ہے تو اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ مسلمان ہو جانا یہ مکمل کام نہیں ہے۔ مسلمان ہو جانے کے بعد اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا یہ مکمل کام ہے۔ تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں، یعنی کہ ظاہری طور پر مسلمان بن جانے والوں، ایمان والے بھی بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایمان والے بن جاؤ، کیا مطلب؟ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق جو اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کرو، جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دو، جو آسان لگے اس کو کر لو، جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں، اللہ ہم سے ڈیمانڈ ہم سے کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا تم اقرار کر کے مسلمان بن چکے ہو، اب اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے ایمان والے اعمال کرو۔ میں نے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ اعمال ایمان کا مظہر ہے اور ایمان کے لیے تصدیق اعمال ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے تو اس کی زبان مسلمان نہیں ہوئی۔ ہے مسلمان، خود مسلمان ہے لیکن زبان اس کی مسلمان نہیں ہوئی، کیونکہ جب زبان سچ بولے گی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، زبان سے غیبت نہیں نکلے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی زبان بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی زبان سے یہ تصدیق کر رہا ہے کہ میری زبان بھی ایمان والی ہے۔ کان اگر میوزک سے بچے ہوئے ہیں، کان اگر بری باتوں سے بچے ہوئے ہیں،
اور ایسی ممنوعات سے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اگر یہ کان ان سے محفوظ ہیں تو کان ایمان کی حالت میں ہیں۔ اگر کان خطا کر جاتے ہیں، کان غیبت سن لیتے ہیں یا برائی سن لیتے ہیں، کان اگر برے اعمال میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے، تو ہم مسلمان ہوئے لیکن کان ابھی ہمارے مسلمان نہیں ہوئے۔ اس ایمان کو یا اس مطالبے کو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لو اللہ کے رسول پر، یعنی اعمال کے ذریعے تصدیق کرو، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے وہ اعمال کرو جن سے ایمان بڑھتا ہے اور جن سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ ہمارے خطا نہیں کرتے، صحیح استعمال ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ بھی مسلمان ہیں۔ ان ہاتھوں سے خطا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہاتھ ہمارے ابھی مومن نہیں ہے، اس کی ایمان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے ابھی محنت کی ضرورت ہے، ابھی ہم نامکمل ایمان والے ہیں۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مومن کیا ایک ہی ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اللہ کو مان لیتا ہے، اور مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اللہ کی بھی مان لیتا ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اللہ کو ماننا مسلمان ہے، اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ جتنی مانتے جاؤ گے اتنے سہلے ایمان بنتے جاؤ گے، اس کی حد نہیں ہے۔ جتنا تم اعمال کرتے جاؤ گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جہاں تک اللہ چاہیں گے تمہارے ایمان کو ترقی عطا فرما دیں۔ تو اگر ہمارے پاؤں خطا کر جاتے ہیں تو پاؤں کو ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ پاؤں بھی ایمان میں شامل ہوں، ابھی ہمارے پاؤں مومن نہیں ہوئے۔ دل اگر غیر کی محبت میں ملوث ہو جاتا ہے، دل ابھی مومن نہیں ہوا۔ اور اگر ہماری آنکھیں بد نگاہی کر کے آنکھوں سے خطا ہو جاتی ہیں تو ہماری آنکھیں ابھی مومن نہیں ہیں، ہماری آنکھوں میں ابھی ایمان نہیں آیا۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں، اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں، تم اپنے آپ کو اعمال کے ذریعے مکمل طور پر، ایمان کے اعمال کے ذریعے مکمل طور پر میری بات کو ماننے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والو، میری بات کو مکمل طور پر ماننے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول۔ کتنا محبت بھرا خطاب ہے ہم سے، کتنی محبت بھری بات اللہ ہم سے فرما رہے ہیں، کتنی محبت سے اللہ ہم سے تقاضا فرما رہے ہیں کہ اوپر سے مسلمان ہونے والوں، اندر سے بھی اسلام کا جو ہے وہ میرے ساتھ اقرار کا معاملہ کرو، تصدیق کا معاملہ کرو۔ وہ جو اعمال ہیں ان اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر لو۔ تو اب ایمان کی تصدیق کیا ہے؟ ایک بندے کی نگاہیں پاک ہیں تو یہ ایمان کی تصدیق ہے، اگر نگاہیں پاک نہیں ہیں تو ایمان کی تصدیق مکمل نہیں، ادھوری ہے۔ اس کے کان پاک ہیں تو یہ ایمان کی تصدیق ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، اگر وہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے رکھتا ہے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، اگر اس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، عشر ادا کر رہا ہے، قربانی پیش کر رہا ہے، یہ ایمان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر اس کے اوپر شرعی پردہ واجب اور فرض ہو گیا، وہ شرعی پردہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، ایمان کی تصدیق کر رہی ہے۔ اس کا چلنا اللہ کے راستے کے لیے ہے تو یہ ایمان کی تصدیق ہے، اس کا رکنا اللہ کے لیے ہے تو یہ ایمان کی تصدیق ہے، اور اس کا بیٹھنا اور اس کا ملنا اللہ کے لیے ہے، یہ ایمان کی تصدیق ہے۔ اور اگر اس کی زبان سچ بولتی ہے یہ ایمان کی تصدیق ہے، اس کے کان اگر صحیح سماعت کرتے ہیں تو یہ ایمان کی تصدیق ہے، اور اگر اس کا دل غیر کی محبت سے پاک ہے یہ ایمان کی تصدیق ہے۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، سارے معاملات اس کے الٹ ہیں، یہ بندہ مسلمان تو ہے ایمان کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑو، نیکی اختیار کرو، تب تم آمنو کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے رسول کا۔ یہ جو مطالبہ ایمان والوں سے ہے، یہ ایمان والوں سے مطالبہ تمہارے ایمان لانے کا نہیں ہے بلکہ تصدیق کا مطالبہ ہے۔ اور وہ تصدیق کیا ہے؟ جو بھی فرائض و واجبات، سنن مستحبات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والا اپنے ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا ایمان کی تصدیق کو ٹھکرانے والا ہے، روزے کو چھوڑنے والا ایمان کی تصدیق کو ٹھکرانے والا ہے، اللہ کی دیگر نافرمانیاں کرنے والا ایمان کی تصدیق کو ٹھکرانے والا ہے۔
جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، زنا کرنے والا، دیگر فحش کام کرنے والا، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے والا، اپنے مال کے لیے دوسرے پہ زیادتی کرنے والا، ہاتھ کے لیے دوسرے پہ زیادتی کرنے والا اور دیگر اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہونے والا، وہ اپنے ایمان کی تردید کرنے والا ہے، وہ تصدیق کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے رسول کا۔ اعمال کے ذریعے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس ایمان کو جتنا ہم بڑھاتے جائیں گے بڑھتا جائے گا، اتنی چاشنیوں کی لذت ہمیں نصیب ہوتی جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی حالت میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کے ہاں مومن کہلائیں، اللہ کے ہاں تصدیق کرنے والے کہلائیں، اللہ کے ہاں ہمارا درجہ ہو، اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ ہو، اللہ کے ہاں ہم معزز ہو، اللہ کے ہاں ہمارا ایسا مقام ہو کہ ہمارا تذکرہ خیر اللہ فرشتوں کے سامنے ہو۔ روزانہ کی بنیاد پر جو نامہ اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے، آج شام کو نامہ اعمال اللہ کے پاس چلا گیا، شام والے فرشتے جو رات بھر کام کریں گے، صبح اشراق تک ڈیوٹی رہیں گے، وہ موجود ہیں، وہ ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ آج نامہ اعمال اس حالت پہ پہنچے ہیں کہ اللہ کے ہاں نامہ اعمال کے ذریعے آپ کا اور ہمارا تذکرہ خیر فرشتوں کے ذات ہو رہا ہے، فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس مقام، اس مرتبے کو، اس بندگی کو، اس ابدیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اعمال میں زندگی کے ذریعے اپنے ایمان کی تصدیق کرنی ہے۔ اور مزے کی بات، خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بندہ اعمال کرتا ہے تو اعمال کی وجہ سے محض اس کو ثواب ہی نہیں ملتا، یا یہ نہیں کہ اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کی رضا تو ملتی ہی ملتی، یہ سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ اس اللہ کی رضا کے بقدر آخرت کے درجات ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت صرف اس فرما برداری کو ثواب ہی عطا نہیں فرماتے، اس کے بدلے جنت نہیں ملتی، بلکہ دنیا اور آخرت میں اور بھی بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ اور دنیا کے فائدے تو کہیں گئے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے والا کا چہرہ روشن رہتا ہے، نماز پڑھنے والا کی عقل بڑھتی رہتی ہے، نماز پڑھنے والے کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے کی صحت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، نماز پڑھنے والے کے اعضاء میں برکت ڈال دی جاتی ہے، مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، وقت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، آل اولاد اہل خانہ میں برکت ڈال دی جاتی ہے، دیگر اموال اندر باہر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی عزت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کے گھر والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کے گھر سے باہر کے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ بہت سارے پہلے روزہ رکھنے سے صرف سواد ہی نہیں ملتا، حضور نے فرمایا تصوموا وتصحوا، روزہ رکھے کرو صحت یاب رہو گے۔ روزہ رکھنے سے صحت ملی، روزہ رکھنے سے انسان کا دماغ روشن ہوا، روزہ رکھنے سے انسان کی آئی کیو لیول بڑھی، روزہ رکھنے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوا، روزہ رکھنے کی برکت سے انسان کو اللہ رب العزت کے روزانہ کی بنیاد پر درجات علیٰ نصیب ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدر دوسرے لوگوں کے دلوں میں زیادہ امیل دیتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی عزت ہو رہی ہے، ہم دل سے عزت کرتے ہیں کہ عزت ذلت اللہ لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اعمال کی برکت سے عزت بڑھتی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے عزت گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جو انسان حضرت مولانا زکریا رحم اللہ لکھے فضائل اعمال کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر چھپ کر بھی کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا اثر ہو کے رہتا ہے، اور اگر چھپ کر کوئی نیکی کی جائے اس کا بھی اچھا اثر ہو کے رہتا ہے۔ جب اثر ہو کے رہتا ہے تو پھر چھپ چھپ کے گناہ کیوں کرنا، پھر دکھا دکھا کے نیکیاں کیوں کرنا، پھر کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا۔ تو اعمال صرف ثواب ہی کے لیے نہیں ہے، اعمال کی برکت دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اعمال کی برکت آخرت میں بھی ظاہر ہو کے رہتی ہے۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے حفظان صحت کے متعلق، تو حفظان صحت کے متعلق آج میں چھٹا بیان اور چھٹے بیان کا میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ یہ تو بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ صحت ٹھیک ہوگی تو ہم ایمان والے اعمال کریں گے، ہم عبادات یا دیگر جو اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، یا اللہ رب العزت کی طرف سے لگائے ہوئے ہمارے اوپر ذمہ داریاں یا احکامات ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو ہمارے ذمے میں ہیں، ہم وہ تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ہماری صحت اچھی ہوگی۔ اس لیے مجلس میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور ہر مجلس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس بندے کی صحت اچھی ہے اور جس بندے کو اللہ نے صحت اچھی نصیب فرمائی ہے، وہ بندہ اللہ کے ہاں
دوسرے آدمی سے جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، جو بیمار ہے اس سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیمار آدمی عبادت کم کر سکتا ہے، بیمار آدمی دین کے کام کم کر سکتا ہے، جبکہ صحت مند آدمی اللہ کی عبادت بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ صحت مند آدمی اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے ایک اصول سیکھا تھا کہ کھانے کا ایک اصول ہے کہ دن کی افطار میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کو تھوڑا کھانا کھائیں۔ یہ حفظان صحت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ جب ہم دن کو زیادہ کھائیں گے تو دن بھر ہمیں واک کرنے کا، چلنے پھرنے کا، ورزش کرنے کا موقع زیادہ میسر آ جاتا ہے، تو کھانا جزو بدن بن جاتا ہے، ہضم ہوگا۔ لیکن ایک آدمی دن بھر میں اگر وہ تھوڑی خوراک کھاتا ہے تو انرجی زیادہ اس کی استعمال ہوتی ہے، تو شام کے وقت وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب اس کا برعکس کر لیا جائے کہ دن کو صبح تھوڑا کھایا جائے، شام کو زیادہ کھایا جائے، تو شام کو کیونکہ سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، انسان کا جو کام کاج ہے اس کا شام کو وہ سمٹ جاتے ہیں، تو رات کو وہ کام کرنے میں کیونکہ سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، تو ساری رات سونے سے، آرام کرنے سے وہ کھانا جزو بدن بننے کی وجہ وہ بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو حفظان صحت کے متعلق ایک اصول اور بھی ہے کہ ہم وہ کھانا اختیار کریں اور اس وقت کے کھانے کو اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ کا خود کرنا آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں آپ نے کوئی فرمان جاری فرمایا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہمارے ساری امت کے لیے، قیامت تک آخری انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر حال میں اس کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس اصول کے اوپر آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استعمال فرمایا ہے، کب استعمال فرمایا ہے، تو یقین جانیے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ میں نے ابھی جو جملے میں آپ کے سامنے سب سے پہلی بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ تب ممکن ہے جب آپ حفظان صحت کے اصولوں کو پر چل کر اپنی زندگی کی صحت کو صحیح رکھ سکیں گے، اور اگر آپ اپنی زندگی کی صحت کو ٹھیک رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، دیگر احکامات کے اوپر آپ کو چلنا بہت آسان رہے گا، اور اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا۔ میں نے پچھلی مجلس میں بات عرض کی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور اعمال صرف نماز ہے، دین اور اعمال صرف زکوٰۃ ہے، دین اور اعمال صرف حج ہے، دین اور زکوٰۃ صرف روزہ ہے۔ ہم نے 4-5 عبادات کا نام دین رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ آدھا دین ہے۔ کتنا دین ہے؟ آدھا دین ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ آدھا دین ہے۔ شعبہ قسمت یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا مسلمان سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں کوتاہی کرتا ہے وہ اپنی ہی صحت ہے۔ جس طرح نماز کے احکامات سیکھنا ضروری ہیں، جس طرح روزے کے احکامات سیکھنا ضروری ہیں، جس طرح دیگر عبادات کے احکامات کا سیکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنی آدم جو برتن بھرتا ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی خیر سے بھرتا ہے، تو فرمایا سب سے بڑا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ کا برتن ہے۔ یعنی ڈٹ کے کھانا اور زیادہ کھانا اور بار بار کھانا یہ انسان کی صحت کے نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اور ایک حدیث میں فرمایا جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصاست ایک دن بھی کبھی 2 مرتبہ سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کر کبھی 2 مرتبہ روٹی نہیں کھائی۔ اور اسی طریقے سے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما کرتی تھی جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سستی آ جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث کے مطابق جو لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں اور وہ دین کا کام نہیں کرتے، سست پڑے رہتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، عبادات میں بھی سستی کرتے ہیں، دین میں چلنے میں بھی سستی کرتے ہیں، ان کا مقصد محض کھانا پینا ہے،
فرمایا اللہ کے یہاں اس سے بڑا مبغوض آدمی کو نہیں ہے وہ موٹا آدمی جو کھاتا پیتا رہے، نہ عبادت کے قریب جائے، نہ دین کے قریب جائے، نہ جو ہے دیگر اعمال کے اوپر جائے، اور عبادت کا بھی سست ہے، کاہل ہے، دین کے معاملے میں بھی سست اور کاہل ہے، دینی کاموں میں بھی سست اور کاہل ہے، فرمایا یہ ان اللہ مبغوض ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کا میں شہوات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور جو جس بندے میں شہوات زیادہ ہوتی ہیں تو فرمایا شہوات اس کو جہنم کی طرف لے کر چل پڑتی ہے۔ وجہ سے کہتے ہیں ان بچوں کو متوجہ کریں، یہ دیکھیے ان کو میرے پاس آگے بھیجیے، آگے آگے دونوں میرے پاس، دونوں آگے آ جائیں، ہمت سے جلدی کرا دیں، ان کو اٹھا دو بیچ میں، ساتھ میں کھڑا کر دو، ہاں اس صوفی صاحب کو بھی کھڑا کر دو ساتھ میں، آگے میرے پاس آگے کیا تشریف رکھیے۔ تو جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کی شہوات بڑھ جاتی ہیں، اور جن کی شہوات بڑھ جاتی ہیں وہ شہوات ان کو جہنم پر لے کے چل پڑتی ہیں۔ تو ہمیں ایک اصول حدیث شریف سے مل گیا کہ کھانا کھائیں لیکن بھوک رکھ کے کھائیں، کھانا بار بار نہ کھائیں، جتنا کھانا کھانے کی حاجت ہے اتنا کھانا کھائیں۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں بہت ہی پیارے اصول بیان فرما دیے۔ مثال کے طور پر ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے تو 1/3 حصہ کھانا کھا لے، یہ کون فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور فرمائے 1/3 حصہ پانی پی لے، کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کسی کے سے فرمائے 1/3 حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا اصول بتا دیا جس سے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، ایمان والی زندگی گزار سکتے ہیں، عبادت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرما کرتے تھے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمہ، صرف 11 لقمہ کھا کر گزارا فرما لیتے تھے۔ اور اسی طرح محمد ابن واسع فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کم کھاتا ہے وہ بات بھی سمجھ سکتا ہے اور بات کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ ہمارے اکثر مشاہد فرماتے ہیں جس بندے نے دعوت دینی ہو، جس بندے نے بیان کرنا ہو، اور جس بندے نے دعوت سننی ہو، جس بندے نے بیان سننا ہو تو وہ بھوک کے ساتھ بیان کرے، بھوک کے ساتھ بیان سنے، نصیحت مؤثر ثابت ہوگی۔ انسان کا نفس بھوک کی وجہ سے، بھوک کی سزا کی وجہ سے اس کا نفس وہ اس بات کو اچھے انداز سے سمجھے گا اور اس بات کو قبول کرے گا۔ تو اپنے آپ کو بات قبول کروانے کے لیے بھوک رکھ کے سماعت کرنا، بیان کرنے والا بھوک رکھ کے بات کرے گا تو اللہ اس میں اثر ڈال دے گی۔ اسی طریقے سے عمر بن قیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کر مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے دل کے اندر سختی آتی ہے، جب دل سخت ہو جاتا ہے نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ دیگر اعمال پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ ذکر کو دل کرتا ہے، نہ انسان کے جو ہے وہ تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے، دیگر اعمال میں بھی سستی آ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز کو دل نہیں کر رہا، نیک کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، برائی کو دل نہیں کر رہا، تلاوت کو دل نہیں کر رہا، پڑھنے کو دل نہیں لگ رہا، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو چکے ہیں۔ دل 2 وجہ سے سخت ہوتا ہے، بلکہ 3 وجہ سے سخت ہوتے ہیں۔ سب سے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجوہات جس سے دل سخت ہوتا ہے، نمبر 1 زیادہ کھانا، نمبر 2 بد نگاہی کرنا، بد نگاہی کرنے سے بھی بہت جلدی دل سخت ہوتا ہے، نمبر 3 حرام کا لقمہ کھانا، حرام کے لقمے کھانے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس حرام کے لقمے کی اتنی بڑی نوسط ہے کہ دل کے اوپر 40 دن تک سختی جاری رہتی ہے۔ کتنے دن تک؟ ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن تک دل سخت ہو جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد جا کے نرمی پیدا ہوتی۔ کیا مطلب؟ یعنی 40 دن تک انسان کا دل شہوات نفسانے میں گرا رہتا ہے، گناہوں کے اوپر اکساتا رہتا ہے، اور 40 دن تک انسان کا دل نیکی سے اجاڑ رہتا ہے۔ اللہ یہ کہ وہ کثرت عبادت کرے، کثرت استغفار کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دے، اس کے دل کی سیاہی حرام کے لقمے کی وجہ سے جو آئی تھی وہ دھل سکتی ہے۔ کتنی بڑی نوسط ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں سستی ہو جاتی ہے، صبح کی نماز میں نہیں اٹھا جاتا، اور ہمیں رات عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہے، جو نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے نہیں پڑھی جا رہی، اس کی دوسری وجہ بد نگاہی ہے۔ جو بندہ بد نگاہی کرے گا اور رات کی عبادت سے محروم کر دیا جائے گا۔
اس کو تہجد نصیب نہیں ہو سکتی اور اس کو صبح کی نماز نصیب نہیں ہو سکتی۔ بڑا ایک اللہ والے سے کس نے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ رات کو تہجد پڑھوں، مجھے رات کی عبادات نصیب ہو جائیں، رات کے اعمال نصیب ہو جائیں، فرمایا دن کو گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ رات کی عبادت نصیب فرما دیں گے۔ اور دن میں بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ جو بندہ دن کو بدنگاہی کرتا ہے وہ رات کی عبادات سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رات بھی عبادت سے گزارنی چاہیے، رات سو کر بھی عبادت سے گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تبارک اللہ بھی پڑھ لینا، مثال کے طور پر سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لینا۔ حدیث میں آتا ہے جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کے سوتا ہے ساری رات اللہ تہجد پڑھنے والوں کے بقدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص آمن الرسول شروع سے لے کر آمن الرسول جو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوتے ہیں ورنہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور آیت الکرسی پڑھنے والے کی اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر اعمال نبی علیہ السلام نے بتائے، اپنی رات کو بھی عبادت بناؤ، چند معمولات کر کے سو جاؤ، ساری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے۔ اپنی رات کو کہ ہم کیسے عبادت بنا سکتے ہیں، رات کی عبادت ہمیں کیسے میسر ہو سکتی ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا ملے، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں مشروبات ملے، رزق صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہوا اور چاند کی روشنی اور دن کی سورج کی تپش اور سورج کی جو ہے وہ روشنی اور دیگر اللہ کی نعمت جو پانی ہے اور رزق کی دیگر نعمتیں جو ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں، لباس کی نعمت ہے، چلنے پھرنے کی نعمت ہے، موسم کی نعمت جو سازگار ہو جائے، دیگر جو اللہ کی نعمت کے صرف یہ رزق نہیں ہے، عزت کا مل جانا یہ رزق نہیں ہے، بیوی بچوں اور اولاد کا مل جانا یہ رزق نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ دن کی عبادت بھی میسر کر دے اور رات کی عبادت بھی میسر کر دے۔ یہ اللہ کا بہترین رزق ہے اور یہ رزق سب کو نہیں ملتا، اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے۔ یہ رزق اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے، اللہ کے محب لوگوں کو ملتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو یہ رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رزق نہ ہے، اللہ رات کا رزق بھی عطا فرما، اپنی عبادت کا رزق بھی اللہ نے عطا فرما۔ تو جو بندہ دن کو گناہ سے بچے گا، خاص طور پہ بدنگاہی سے بچے گا، اللہ اس کو رات کی عبادت دیں گے، اللہ اس کو تہجد عطا فرمائیں، اللہ اس کو رات کی تلاوت عطا فرمائیں، اللہ اس کو مناجات کی لذت عطا فرمائیں۔ ایک اللہ والے رو رہے تھے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا تھا، اب مجھے وہ دعا کے اندر لذت نہیں آتی، دعا تو نصیب ہے، دعا میں رونا نصیب نہیں ہو رہا، مناجات کی لذت نصیب نہیں ہو رہی، اور مناجات کی لذت ایک ایسی نعمت ہے کہ دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ہے، دنیا کی کسی لذت میں نہیں ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق میں وہ لذت نہیں ہے کہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کر کے رونے میں لذت ہے۔ اور اس لذت سے جو لوگ آشنا ہو جاتے ہیں تو وہ خوب اس سے نظر لذت حاصل کرتی ہیں، ان کے خوب جو ہے نا وہ مزے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں رات کی تنہائی کی مناجات کی لذت بھی عطا فرما۔ اور اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اے اللہ میں آپ سے رو کے دعا کرتا تھا، اب میں دعا تو کر رہا ہوں، مجھے لذت نصیب نہیں ہو رہی، رونا نصیب نہیں ہو رہا، الہام ہوا میرے بندے یاد کر تو نے فلاں موقع پہ فلاں گناہ کیا تھا، اس گناہ کی یہ نحوست ہوئی کہ ہم نے ایک نعمت تم سے چھین لی، اور وہ نعمت یہی تھی کہ جب تم دعا کر لیا کرتے تھے تم روتے تھے، تمہیں مناجات کی لذت ملتی تھی، اب تم دعا کرتے ہو بیٹھے رہتے ہو لیکن مناجات کی لذت تمہیں نصیب نہیں ہے، تمہارے گناہ کی وجہ سے ہمیں لذت مناجات سے معروم کر دیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی ان نعمتوں سے جس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، جس کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے ایمان کو بڑھا رہا ہے، اللہ کا اپنا درجہ بلند کروا رہا ہے، اس سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ روٹی کا چھین جانا یہ کم عذاب ہے، پانی کا چھین جانا کم عذاب ہے، کسی بیماری کی وجہ سے انسان کو کوئی نعمت چھین لے یہ کم عذاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذکر کی نعمت کا چھین جانا، قرآن کی تلاوت کی نعمت کا چھین جانا یا اللہ رب العزت کی عبادت کا نعمت کا چھین جانا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے 2 قسم کی سزائیں ملتی ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں، توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ اپنی عبادت سے، اپنی فرما برداری والے کاموں سے اور اپنے ہاں درجات کو بلند کرنے والے اعمال سے محروم کر دیتا۔ کسی نیکی سے محروم ہو جانا، کسی عبادت سے محروم ہو جانا یہ دنیا میں بد عملیوں کی یا گناہوں کی پہلی سزا ہوتی جو اللہ عطا فرما۔
اس لیے جب انسان محسوس کرے میری زندگی میں تہجد نکل رہی ہے، اشراق نکل رہے ہیں، میں تکبیر اللہ کا پابند تھا اور صف اول کا میں پابند تھا، جماعت کا پابند تھا، اب سستی ہو رہی ہے، اب نماز نکل رہی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، روزانہ تو پارے تلاوت کرتی تھی، اب ایک بھی نہیں ہو پا رہا، روزانہ کے مراد کا ذکر و مراقبہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر میں مراقبہ کرتی تھی، لیکن اب نہیں ہو رہا، تو کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اب اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کرو تاکہ اللہ اپنے ان اعمال کی دوبارہ توفیق عطا فرمائے۔ تو دل سخت ہوتا ہے تین چیزوں سے، حرام کے لقمے سے، بد نگاہی سے اور زیادہ کھانا کھانے سے۔ اب زیادہ کھانا کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا جو ہے نا وہ کم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا ہی کم کھائے کہ اس کو گولیاں کھانی پڑ دیں، ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تین چیزیں آپ اپنے کھانے میں شامل کر لیں۔ پہلا ایک حصہ آپ کا وہ ہو وہ آپ کے پیٹ کو کھانا بھر رہا ہے، دوسرا حصہ آپ کا وہ ہو جس سے آپ پانی پی رہے ہیں، اور تیسرا حصہ وہ ہے جس سے آپ ہوا لے رہے ہیں، یعنی سانس آ جا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کھانا کھائیں گے، ہمارے استاد محترم استاد حدیث حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا برکات اللہ فرمانے لگے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میں کھانا زیادہ کھا رہا ہوں یا کم کھا رہا ہوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھوک کا دل عطا فرمایا ہے۔ اس بھوک کا دل کیا کہتے ہیں؟ جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو بھوک کا دل جو کہتا ہے بس اب کافی ہے۔ جب انسان کا دل کہنا بس اب کافی ہے، اس وقت ہاتھ کھینچ لے، بس اس سے زیادہ پھر نہ کرے، اس سے کثرت نہ کرے تاکہ دل نرم رہے، دل سخت نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب انسان کو بھوک لگتی ہے، رونے کو دل چاہتا ہے، عبادت کو دل چاہتا ہے، دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، بھوک کی حالت میں تلاوت کو بڑا مزہ آتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ، بھوک کی حالت میں تلاوت کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ عصر کے بعد نورانی وقت ہے کہ اس وقت عمومی بھوک لگی ہوتی ہے، اس وقت عبادت کرنے کو دل چاہتا بھی ہے، تہجد کے وقت میں بھوک لگی ہوتی ہے، رونے کو دل چاہتا بھی ہے۔ اگر ہم بھوک کے ذریعے بھوک کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ اس میں مزید ہمیں لذت عطا فرمائے۔ لیکن میں پہلے عرض کر دیا کتنا بھوکا رہنا کہ بیماریاں لگ جائیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حفظان صحت میں یہ بھی شامل ہے کہ دن بھر انسان جو کھانا کھا رہا ہے وہ تو ہم نے سمجھا کتنا اور کب کھانا ہے، لیکن اگر ایک ہفتے میں 2 روزے رکھ لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ پچھلے مجلس میں کچھ حویلی سے ساتھی آئے تھے، اس میں 2 ڈاکٹر تھے، ایک کافی ایسا امریکہ میں وقت گزرا اور وہ فی الحال پاکستان، اس کے بیوی بچے ابھی بھی وہی تھے، اچھے ڈاکٹر ہیں۔ اور دوسرے وہ ڈاکٹر ہیں کہ جو میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ جو فوڈ پلانر ہوتے ہیں، ڈائٹ پلانر، کہ جو ڈائٹ کے ذریعے علاج کرتے ہیں، علاج الغذا کرتے ہیں، وہ دونوں یہاں میری گفتگو سن رہے تھے۔ جب مجھے وہاں ملنے کے لیے آئے وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ ہم رات میں کسی اور بات پہ ہماری کچھ میٹنگ کی گفتگو تھی اور آج جو آپ نے باتیں کی ہیں اس سے ہمیں بڑا فائدہ ملا ہے، لیکن چند باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے، انہیں چند باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات اس کا بھی ذکر کیا، کہنے لگے کہ یہ جو سنت ہے نا سوار اور جمعرات کا روزہ، مطلب 2 دن کا روزہ، اس 2 دن کے روزے میں ہماری ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق اگر کوئی بندہ یہ 2 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان بڑی بیماریوں میں کینسر لسٹ میں شامل ہے کہ کینسر ایک ایسا روزہ کینسر کا ایک ایسا علاج ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، خاص طور پہ ایک ہفتے میں 2 روزے اور ایک مہینے میں 3 روزے، جبکہ نبی کی یہی سنت ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، 13، 14، 15 کا روزہ یا سوار اور جمعرات کا روزہ۔ تو کہنے لگا کہ سر فہرست جو بیماریوں کا علاج اللہ نے روزے میں رکھے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کینسر ہے اور دوسرا شوگر۔ یعنی شوگر کا بھی بہترین روزے میں علاج ہے۔ تو مجھے حدیث یاد آئی، میں ان کو حدیث میں نے کہا حضور نے فرمایا تصوموا وتصحوا، روزہ رکھا کرو صحت یاب رکھو، اور میں نے مجھے باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے انسان کا اندر جو بیماریاں پیدا کر رہا ہوتا ہے، جو جزو بدن نہیں بن رہا ہوتا، وہ بھوک ان کو نگل جاتی ہے، اور کینسر کے وہ جراثیم جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوتے ہیں بھوک ان کو نکل جاتی ہے، وہ گویا کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، وہ اندر کی بیماریوں کی وہ غذا بن جاتا ہے، وہ بیماریاں ان کو کھینچ لیتی ہیں، لہٰذا وہ بیماریاں جو انسان کو لگنے جا رہی ہوتی ہیں روزے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے
کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت خوبصورت بات فرماتے تھے، کھانا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا اور اولاد آدم کے لیے دنیا میں قیامت تک کے لیے ابتلا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ زیادہ کھانا کھانے کے بعد پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف بن اشفاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، زمین پر جو بھی نیکی کی جاتی ہے بھوک اس کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی ہر نیکی کی بنیاد بھوک ہے۔ جو آدمی بھوکا رہے گا زیادہ نیکیاں کرے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پر گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب دو کالی چیزیں، ایک پانی ہے ایک کھجور ہے۔ پانی کو بھی اسود بولا گیا، کھجور کو بھی اسود بولا گیا۔ تو بہرحال بھوکا رہنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس عادت کو عبادت بنا لیں۔ کیا عبادت بنائیں؟ اس سوار کو روزہ رکھیں۔ اب سردی شروع ہو رہی ہے، سردی میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، مومنین کے لیے غنیمت کا موسم ہوتا ہے۔ چنانچہ دن بھر روزہ رکھنا آسان، رات کو عبادت کر کے سونا آسان، سو کر اٹھ کر عبادت کرنا آسان۔ تو ہم تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم سوار اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے تو صحت مند بھی رہیں گے، عبادت بھی بن جائے گی۔ تو اعمال کے ذریعے انسان اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اور اس کے سبب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اختیار کرے جو انسان کی دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے۔ شفا کا ایک فکری اصول ہے، میں آخر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ شفا کا ایک فکری اصول ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بھی جانور جب بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ اب وہ کھانا پینا اس کا بند کر دینا اس کی شفا یابی کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی وہ جانور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھی یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم بیمار ہوں تو بیمار ہونے کی شکل میں کھانا پینا تو ہمارا چھوٹے ہے، لیکن اس کھانے پینے میں ہم اتنی کمی کر لیں کہ جو ہمیں زیادہ بھوکا رہنے کی بجائے صرف ہماری جزو بدن بن جائے اور ہمیں اپنے اعمال کو طاقت پہنچا دے۔ ساتھ اگر ہم روزے کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ نبی حضرت اسلام نے جو فرمایا صوموا وتصحوا، تو روزہ رکھا تو صحت یاب رہو گے، ہماری حیثیت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ چنانچہ روزہ رکھنے کے بہت سے فقہی فوائد بھی مشائخ نے لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے انسان کی جو صحت کی حالت ہے دوبارہ تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو بندہ کثرت سے روزے رکھے گا اس کی صحت جو ہے نا وہ بننا شروع ہو جائے گی۔ عمومی طور پر ہمارے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ شاید روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے، حالانکہ روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، روزہ رکھنے سے انسان کی جسم کی عضلوں تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا پہلا طبی لحاظ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا مدافعتی نظام جو بیماریوں سے بچاتا ہے وہ فعال ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پہلا، روزہ رکھنے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا، بڑا وزن کم ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ عام لوگوں کی نسبت طاقت میں زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام روزے رکھتے تھے، جتنے بھی امت میں اولیاء ہیں اور گزرے ہیں سب کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو بہرحال یہ روزہ رکھنا بھی صحت کے لیے ایک مفید چیز ہے۔ تو ہم روزے کو یعنی ہم ڈائٹ کو اپنی عبادت بنائیں، کم کھانے کو اپنی عبادت بنائیں۔ اور کیسے کم کھانا ہے؟ سوار کو اور جمعرات کو روزہ رکھ لینا ہے۔ اور روزے کا مطلب اس ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا، مجھے یاد آیا، کہنے لگے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ سحری ڈٹ کے کھا لی پھر افطاری ڈٹ کے کھا لی، لیکن معمول کے مطابق کھانا کھانا ہے، سحری میں بھی معمول کے مطابق، افطاری میں بھی معمول کے مطابق، پھر آپ کو روزے کے طبی فیض حاصل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کو روزے کے طبی فیض حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ دنیا کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے، ڈاکٹر لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو بندہ 5+2 کے اوپر عمل کرے گا، یعنی 5+2 کا فارمولا یا 2+5 کا فارمولا کیا ہے، جو بندہ اس پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیں گے۔ اب 2 کا مطلب کیا ہے؟ سوار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یعنی ہفتے میں 2 روزے، اور اسی طریقے سے ایام 20 کے 3 روزے، 13، 14 اور 15، یہ ایام 20 کے 3 روزے ہیں، یہ 5 روزے بنتے ہیں۔ یہ 5 روزے مہینے میں جو بندہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ فٹ رکھیں گے۔ اس روزے کی برکت سے اس بندے کو خود بخود قدرت کی طرف سے اس کو صحت ملتی رہے گی۔
इस फार्मूले का नाम है 5+2 या 2+5, यानी एक महीने में 5 रोजे रखना। और वो सुन्नत है सहार का रोजा, जुमरात का रोजा और अयाम बीस के रोजे। अयाम बीस शुरू हुआ चांद की 13 मेरे खान, अयाम बीस शुरू है 13 चांद की तारीख, 14 चांद की तारीख और 15 चांद की तारीख। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अमाल कौन बंदा कर सकते हैं? सेहतमंद बंदा। अपनी सेहत को अच्छा रखना आधा ईमान है, साफ सुथरा रहना आधा ईमान है। वजह यही है कि सेहत वाला इंसान इबादत कर सकते हैं, दीन का काम कर सकते हैं। लिहाजा अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए तिब्बे नबी को फॉलो करना, तिब्बे नबी के उसूलों को पढ़ना और सीखना, और इसके साथ अपने ईमान की तस्दीक के लिए आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करना। जो बंदा आमाल वाली जिंदगी इख्तियार करेगा वो अपने ईमान की तस्दीक करेगा। अल्लाह हमसे ये मुतालबा फरमाते हैं, ए ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का। तो ईमान वालों से मुतालबा तुम्हारे ईमान का किया जा रहा है। तो बार बार यही बात समझाई जा रही है कि ऊपर से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों अंदर से भी तस्दीक करो। और तस्दीक क्या है? नमाज पढ़ना तस्दीक है, रोजा रखना तस्दीक है, सच बोलना तस्दीक है, ज़कात देना तस्दीक है, मालदार बंदे के लिए हज अदा करना तस्दीक है, सभी निसाब के लिए कुर्बानी का पेश करना तस्दीक है, फसले रखने वालों के लिए उशर का अदा करना तस्दीक है, और दीगर इबादत का करना तस्दीक है। और उसकी तस्दीक का दर्जा बढ़ता चला जाता है। हद नहीं है, जहाँ तक अल्लाह चाहते पहुंचा देते हैं। उसमें तहज्जुद भी आ गई, इशराक के नफल भी आ गए, तिलावत भी आ गई, मुराक़बा भी आ गया, तस्बीहात भी आ गई, दीगर मसनून अमाल भी आ गए। जिस बंदे का जितना ईमान बड़ा होगा, जितना ईमान बड़ी होगा, वो उतने अमाल में मजबूत होगा, उसका अमाल में दिल लगा होगा। उसको आप देखेंगे वो शौक से अमाल कर रहा होगा। जिसका ईमान कमजोर होगा वो उतना सुस्त होगा, उतना कायल होगा, वो उतना ही इबादत में कमजोर होगा। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे, अल्लाह रूहानी और जिस्मानी तौर पर हमें सेहत याद फरमा दे। जिस्म को बीमारी लगती है, खाना पीना छूट जाता है, रूह को जब बीमारी लगती है, ईमान कमजोर हो जाने की वजह से इंसान के आमाल छूट जाते हैं। जिस्मानी बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान कब्र तक पहुंच जाता है, और रूहानी बीमारी का इलाज ना किया जाए तो इंसान जहन्नम के गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। तो जिस्मानी सेहत के लिए भी तवज्जो करना, असबाब के जुमरे में सुन्नत, और रूहानी सेहत को बढ़ाने के लिए, ईमान को बढ़ाने के लिए अमाल का इख्तियार करना, ये भी हमारे लिए मुफीद चीज। तो आज हमने एक सबक सीखा कि सेहत को अच्छा रखने के लिए हमने सेहत को अच्छा रखने वाले असबाब इख्तियार करने हैं, जो कि सुन्नत है। और अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए, ईमान को तरक्की के आला मनाज़िल तक पहुंचाने के लिए हमने अमाल इख्तियार करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला रूहानी जिस्मानी एतबार से हमें मोमिन कभी में शामिल फरमा ले। जैसे कि हदीस में फरमाया, मोमिन कभी अल्लाह को ज़ईफ़ मोमिन से पसंदीदा है। तो अल्लाह का पसंदीदा करने के लिए हमें ये अमाल करने होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक से मालामाल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाला दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, सुरूर ऐसा पाकर दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। सहल फरमा मुसलसल यार अपनी, सहल फरमा मुसलसल यार अपनी, खुदाया रहम फरमा दिल बदल दे। एक ऐसा दिल है सीने में इलाही, एक
کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی سی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی سی ہے تمنا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، رہوں میں سر بسجدہ تیرے در پر، رہوں میں سر بسجدہ تیرے در پر، خشوع ایسا عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، الہی رحم فرما دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز مسکین گناہگار سیاکار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ آپ کو درگزر کا معاملہ فرما، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج بندے بنیے ہیں، گناہگار خطا کار سیاکار ہیں، ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں، ایک سخی کے دربار پر حاضر ہو کر جوڑیاں پھیلائی ہیں، اے اللہ آپ جیسے کریم پروردگار کے سامنے اپنی آرزویں پیش کر رہے ہیں، اے اللہ اپنی تمنائیں پیش کر رہے ہیں، سخی کریم پروردگار کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اے اللہ آپ نے خود فرمایا ہے اما السائل فلا تنہر، سائلی کو مت جھڑکی دیجیے، سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دیجیے، کریم پروردگار آپ نے خود فرمایا ہے ہم غنی ہیں تم فقیر لوگ ہو، اے اللہ فقیروں کا کام مانگنا ہوتا ہے، ہم فقیر بن کر بنی آپ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ مانگنے کی توفیق بھی عطا فرما، جو مانگے وہ قبول بھی فرما، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، جو جیسے کریم سخی کی پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ کے پاس مانگنے والوں کو عطا نہ کیا گیا ہو، آپ سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہ کی گئی ہو، گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو معاف نہ کیا گیا ہو،
اللہ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ آپ کے دروازے پر کوئی 100 سالہ مشرک بھی آ گیا ہو تو آپ نے اس کو فرمایا ہو کہ پیٹ میں آنکھ نہیں منہ میں دانت نہیں، اس بڑھاپے کی حالت میں کیا میرے پاس لینے آئے ہو؟ اے اللہ 100 سالہ مشرک بھی آپ کے دروازے پہ چلا جائے، وہ بھی آپ سے معافی مانگے، آپ اس کو بھی لبیک فرما کر معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم تو ایمان والے ہیں، آپ نے مسلمان بنایا ہے، کوتاہ عمل ضرور ہیں، بد عمل ضرور ہیں، خطاکار اور گناہ گار ضرور ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے۔ کریم پروردگار آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے ایمان لائے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اپنی ذات کے واسطے اللہ ہم گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، معاف فرما دیجیے، توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، حنان منان پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو آپ کو حنان منان کہہ کے پکارتے ہیں، آپ رشتوں کو گواہ بنا کر اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو اجتماعی طور پر دعا مانگی جاتی ہے، مانگنے والا دعا مانگ رہا ہو، کہنے والے سب آمین آمین کہتے جا رہے ہوں، اللہ رشتوں کو گواہ بنا کر دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اللہ معصوم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، صحابہ کرام چھوٹے بچوں سے دعائیں کرواتے تھے۔ اللہ آپ کے حبیب نے فرمایا ہے سفید داڑھی والا آپ سے ہاتھ آ کے دعا مانگتا ہے، خالی ہاتھ اٹھا کے آپ کو حاجہ آتی ہے۔ کریم پروردگار ہم نے اپنے مشائخ سے سنے ہیں جس مجلس میں پاک دامن عورت ہاتھ اٹھا دے اس کے اتحاد کی آج لاج فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کریم پروردگار آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، مان جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، آنے والی بریات اور آفات کو ٹال دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اعمال کی زندگی عطا فرما، کثرت سے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایمانی قرآنی اسلامی زندگی عطا فرما، اے اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، سنت سے بڑی زندگی عطا فرما، صحت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، نیکی تقوی طہارت سے بڑی ہوئی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریم پروردگار جتنے دوست احباب یہاں موجود ہیں، جتنی خواتین یہاں موجود ہیں، سب کی مانگی جانے والی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، دل کی تمناؤں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، جن کی اولاد ان کو نیکوکار بنا، ہم سب کی اولادوں کے مستقبل کو روشن بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آخرت اور دنیا و آخرت میں نجات کا، دنیا و آخرت میں عزتوں کا، رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، علماء اور حفاظ نے جن کے حکام میں شامل فرما، داعین قرآن اور اے اللہ اشاعت قرآن میں اور حفاظ قرآن میں علماء میں شامل فرما، دین کے نوکر چاکروں میں شامل فرما۔ اللہ والوں کی خدمت میں اور دین کے تمام شعبوں کی خدمت میں قبول فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں، بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، سب کو مقبول فرما، سب کے اللہ دنیا و آخرت کو اچھا فرما، سب کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کو دنیا و آخرت کی خوشی اور عزتیں نصیب فرما، راحتیں عطا فرما۔ اللہ کے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، اے اللہ کے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جن کو اپنے روزگار عطا فرما رکھے ہیں ان کی روزی روٹی کے اسباب میں برکت پیدا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو بھی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو اترنے کی غیر سے سبیل پیدا فرما۔ کریم پروردگار بعض طلبہ طالبات اور بعض احباب دعاؤں کے لیے فرماتے رہتے ہیں، ایک صاحب نے لکھا ہے ان کی دادی امی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ جس طرح بعض ساتھوں نے لکھا ان کے گھریلو حالات ناسازگار ہیں، اے اللہ ان کے گھریلو حالات میں ان کی مدد فرما، ان کے حالات کو سازگار بنا دیجیے۔ کریم پروردگار بعض ساتھ نے لکھا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو مکمل کیا ہے، تکمیل قرآن کا ثواب اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما، پھر اس کا ثواب تمام صحابہ کو عطا فرما، آخر پہ آپ کی اولاد ازواج مطہرات کو عطا فرما۔ اور اس طریقے سے کریم پروردگار ایک ہماری بہن نے لکھا ان کی ہمشیرہ کی صحت خراب ہے، کریم پروردگار ان کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو جس قسم کی اللہ پریشانی بیماری ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، جس ڈاکٹر کے پاس آپ نے شفا رکھی ہے، جس دوائی میں آپ نے شفا رکھی ہے
اے کریم پروردگار یقیناً آپ نے شفا بیماری کے ساتھ نازل فرمائی ہوئی ہے، اے اللہ ادھر ان کو متوجہ فرما دیجیے، ان کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ ایک صاحب نے لکھا ان کے والد صاحب کو گردوں کے مسائل ہیں، اے اللہ ان کو تو شفا عطا فرما، ہم سارے ساتھی ان کے لیے سفارشی بن کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کو تو شفا عطا فرما۔ اللہ ان ساتھیوں نے، ان طلبہ طالبات نے، ان ہماری خواتین نے نہ جانے کس لگن میں اور کس یقین کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ دعا مانگی جائے گی، سب لوگ آمین کہیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ اس یقین کو بڑھا دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ بعض ساتھیوں نے استغفار، دروشی وغیرہ اور دیگر اعمال کیے ہیں، اے اللہ اس کا ثواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو، اور قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، خاص طور پر ہمارے مشائخ سلسلہ علیہ نقشبند کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، پڑھنے والے اور اللہ ذکر و اذکار کرنے والوں کے والدین، اہل خانہ کو، احیاء اموات کو، آگے پیچھے سب کو عطا فرما، اور اے اللہ پوری امت کو عطا فرما۔ اے اللہ ان اعمال کی برکت سے امت کے حالات کو اچھا فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ کریم پروردگار غزہ، شام، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی اعانت فرما، ان کی حفاظت فرما، وہاں کے مجاہدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو حمیت اسلامی، غیرت ایمانی عطا فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی، حمیت ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مدارس مراکز کی حفاظت فرما، اہل اللہ کی حفاظت فرما، علماء حفاظ دینداروں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حاضر کے مال جان، عزت و آبرو کی اور اس سے بھی خاص ایمان کی حفاظت فرما، مغربی جلغار سے امت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو، ہماری پوری آنے والی نسلوں کو، موجودہ آنے والوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ ہمارے اعزا کا رب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، جو ہم نے مانگا ہوا عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے کہ مانگے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کریم پروردگار آپ کا دروازہ بڑا ہے، ہمارے پاس الفاظ تھوڑے ہیں، چند تیرے مخصوص بندے بندیاں تیرے دروازے سے لو لگائے بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے آپ کو منا رہے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ مان جائیے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، بعض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ہمارے شیخ کی عمر میں رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما، علم کو صحت کاملہ عطا مستمر عطا فرما۔ ہمارے والد کرام اور ہم سب کے والدین کی عمر عزت صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما۔ کریم پروردگار جن کے بھی ہم پہ حقوق آتے ہیں خزانہ غیب سے مدد فرما کر، ربی کے اللہ حقوق کی وجہ سے ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما۔ مدرسے و مسجد کی تعمیر میں ہماری مدد فرما، تعلیم و تربیت میں، تعمیر و ترقی میں، اور اللہ جتنے بھی دین کے کام ہیں ان میں ہماری اعانت کو سنائی فرما اور ہمیں اکیلا نہ فرما۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ ہر قدم پہ ہماری، ہر موڑ پہ ہماری مدد شامل حال فرما، اپنی مدد شامل حال فرما کے ہماری کو سنائی فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔